السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی ملک کے اہم اقتصادی اور سماجی شعبوں کے لیے مالی امداد کو سراہا ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں موسم بہار کی ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے زراعت کو جدید خطوط پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شنگھائی تھرکول پاور پروجیکٹ نے مقامی ایندھن سے 2640 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم اور خانہ شماری کل سے ملک بھر میں شروع ہوگی۔ وزیر داخلہ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ٹیلی کام کی معیاری خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے متعدد براڈ بینڈ منصوبوں پر کام جاری ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت نے امید ظاہر کی ہے کہ کویت کے پاکستانی تاجروں اور ہنرمند پیشہ ور افراد کے لیے ویزے میں نرمی سے باہمی مفاد کے تعلقات کو فروغ حاصل ہوگا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پلوامہ میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ یوکرین میں روسی افواج نے ڈونیٹسک کے علاقے میں آخری شہری مرکز بخمت پر قبضے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کا 17واں میچ کل راولپنڈی میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے اہم معاشی شعبوں خصوصاً ٹرانسپورٹ، توانائی، موسمیاتی تبدیلی اور سماجی شعبے میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی مالی تعاون کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جاپان، چین اور جنوبی کوریا کے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے ایک وفد سے باتیں کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلق اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں قابل اعتماد شراکت داری کی تعریف کی۔ انہوں نے 2022 کے سیلابوں کے تناظر میں بینک کی فراخ دلانہ امداد کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ملکی معاشی مسائل کے حل میں پاکستان کے ساتھ اپنی مضبوط شراکت داری جاری رکھے گا۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ پروگرام کے تحت نواں جائزہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے اور اسٹاف کی سطح پر معاہدہ آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ پاکستان پروگرام میں اتفاق کی گئی اصلاحات مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد درپیش بڑے مسائل کے حل میں حکومت کی کوششوں پر بھرپور اطمینان ظاہر کیا۔ وفد نے اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ قریبی کام جاری رکھنے کے ایشیائی ترقیاتی بینک کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں ملک گیر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر پوری قوم سے اپیل کی کہ وہ آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ مہم کے دوران ملک بھر میں 24 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ آج ہم پاکستان بھر میں شجرکاری مہم 2023 کا آغاز کر رہے ہیں۔ رواں سال موسم بہار میں ملک گیر شجرکاری مہم چلائی جائے گی، جس میں 24 کروڑ سے زائد درخت لگائے جائیں گے۔ پاکستان کے کل رقبے مقابلے جنگلات کا تناسب صرف 5.45% ہے۔ ہمیں اسے ہنگامی بنیادوں پر بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کی روک تھام کے لیے ملک میں جنگلات کے رقبے میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے معیشت کو $30 ارب کا بھاری نقصان ہوا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور اس تناظر میں جنگلات کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شہری علاقوں میں شجرکاری میں اضافے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں اور مدارس کے ذریعے اس بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں شمسی توانائی پر منتقلی سمیت بجلی کے تمام منصوبوں کی مقررہ وقت میں تکمیل یقینی بنائی جائے۔ آج اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک میں سحر اور افطار کے دوران لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور آئندہ موسم گرما میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے سرکاری عمارتوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ بورڈ کی تشکیل نو ہونی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور سماجی اور صحت کے اداروں کے اہلکاروں سمیت تمام متعلقہ حلقوں کو
کہ وہ ذہنی امراض کے علاج اور ان امراض کی روک تھام کے لیے مل کر کوشش کریں۔ صدر نے ویڈیو لنک کی صدارت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات گہری تشویش کا باعث ہے کہ ملک کی 24% آبادی ذہنی صحت سے متعلق مسائل کا شکار ہے۔ صدر نے ذہنی امراض کے ماہرین کی تعداد بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ انہیں ذہنی صحت کے بڑھتے مسائل پر قابو پانے کی تربیت دی جانی چاہیے۔ اجلاس میں ذہنی امراض کے بارے میں شعور اجاگر کرنے، لوگوں کو ذہنی صحت کے بارے میں معلومات کی فراہمی اور ذہنی مریضوں کو معیاری مشوروں کی فراہمی اور ان کے علاج معالجے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے صنعت اور معیشت کے دوسرے شعبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنر پر مبنی اور تکنیکی تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل سکلز یونیورسٹی کے سینٹ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل سکلز یونیورسٹی کو منڈی کی ضرورت پر پورا اترنے کے لیے جدید مہارتوں کے حامل نوجوان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے فوزیہ وقار کو کام کی جگہوں پر ہراسگی کے خلاف تحفظ کے لیے وفاقی محتسب مقرر کیا ہے۔ فوزیہ وقار کی تقرری کی منظوری کشمالہ طارق کی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد دی گئی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ماحولیاتی اثرات سے محفوظ اور زراعت کو جدید خطوط پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا موضوع تھا ڈیجیٹل نظام سے استفادہ کرنا اور ماحولیاتی تبدیلی سے مطابقت اختیار کرنا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ زرعی کاروبار کو مزید منافع بخش بنانے کے لیے قدر و قیمت پر مبنی نظام اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئی زرعی پالیسیوں میں ماحولیاتی اثرات کے خلاف مزاحمت پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ احسن اقبال نے کہا کہ تنظیمی اصلاحات کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، کیونکہ اس کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے جو حکومتیں جلد بدلنے سے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے غیر ملکی اور نجی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے زرعی شعبے میں سرمایہ لگانے کی ترغیب دیتے ہوئے اس سلسلے میں اپنی حکومت کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ توانائی کے وزیر انجینئر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ مقامی ایندھن استعمال کرتے ہوئے شنگھائی تھر کول بجلی منصوبے سے 2640 میگا واٹ بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پی ڈی ایم حکومت نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران نظام میں 1980 میگا واٹ بجلی شامل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پچھلے 10 ماہ کے دوران صرف تھر سے پیدا ہونے والی بجلی میں 1980 میگا واٹ نئی کیپیسٹی ایڈ کر دی گئی ہے۔ یہ 2000 میگا واٹ جو ہیں یہ پاکستان کے اپنے مقامی کوئلے سے پیدا ہونے والی سستی بجلی ہے جو اب سسٹم میں آ رہی ہے، جس سے ہمیں آئندہ آنے والے جو موسم گرما ہے اس میں بھی بہت مدد ملے گی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کرنے میں اور ساتھ ہی بجلی کی قیمت کم کرنے میں۔ خرم دستگیر نے کہا کہ اس منصوبے سے نہ صرف لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ ملک میں بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ تھر کول کے ذخائر 175 ارب ٹن ہیں جو 1 لاکھ میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی کے منصوبوں پر بھرپور کام کر رہی ہے اور 330 میگا واٹ توانائی کے حامل تھل نووا تھر کول منصوبے کو بھی خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران گوادر ٹرانسمیشن لائن منصوبہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف جلد اس کا افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شمسی توانائی سے 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام شروع کیا ہے، جس کے پہلے مرحلے میں مظفر گڑھ میں 600 میگا واٹ کا منصوبہ قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزارت توانائی نے بجلی کی قیمتوں میں 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اگست اور ستمبر کے بلوں کے مؤخر فیول سرچارج آئندہ 8 ماہ میں بتدریج وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں کل سے پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہو رہی ہے۔ مردم شماری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے 1,21,000 شمار کنندگان کو فیلڈ میں تعینات کیا گیا ہے۔ مردم شماری کا عمل 1 اپریل تک مکمل کیا جائے گا اور اعداد و شمار 30 اپریل تک شائع کیے جائیں گے، جنہیں منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں بھیج دیا جائے گا۔ عالمی معیار کے مطابق ڈیٹا آئندہ عام انتخابات میں حلقہ بندیوں اور سرکاری منصوبہ بندی کی پالیسیاں بنانے میں استعمال ہوگا۔ مردم شماری کی ٹیموں کو اسپارکو کی جیو میپنگ اور ٹکٹنگ ڈیٹا سے اور متعلقہ صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل سطح کی انتظامیہ سے کنٹرول کیا جائے گا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر سید امین الحق نے کہا ہے کہ
یہ ایک معیاری نیٹ ورک سہولتوں کی فراہمی اور موبائل استعمال کرنے والوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بارسلونا میں جی ایس ایم اے موبائل ورلڈ کانگریس کی وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان ڈیجیٹل تقسیم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور دور دراز علاقوں میں اربوں روپے کے رابطے کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ امین الحق نے کہا کہ کئی اور براڈ بینڈ منصوبوں پر کام جاری ہے تاکہ ٹیلی کام سروس کے اچھے معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی کام سیکٹر اور موبائل کمپنیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن پر عمل درآمد ضروری ہے۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاکستان برادر ملک کویت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں خصوصاً باہمی دلچسپی، ہنرمند افرادی قوت، آئی ٹی، خوراک اور سیکیورٹی میں تعلقات کو مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے پاکستان کویت سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کویت سرمایہ کاری کمپنی دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار بڑھانے اور مواقع کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت میں مقیم پاکستانیوں نے تعاون کو مزید مستحکم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ حنا ربانی کھر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر مملکت نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی تاجروں اور ہنرمند افراد کے لیے کویتی حکومت کی جانب سے ویزے کے حصول میں آسانی سے مستقبل میں ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ ہمارا آئین اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے دنیا کا بہترین آئین ہے۔ آج کراچی میں بین المذاہب ہم آہنگی اور موجودہ دور کے تقاضے کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں خوش اور محفوظ ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بعض لوگ مذہب کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مذمت کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں 5 رکنی بینچ جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس کمال خان مندوخیل نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ کل اس کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے نمائندے محمد احسن امجد سے۔ آج ساہیوال میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ میں ملوث پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی اور اس سلسلے میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ یہ لوگ داخل ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن میں اور وہاں پہ عدالت کا دروازہ اسے بھی توڑا ہے، وہاں پہ جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کیمروں کو توڑا گیا ہے اور پورے جوڈیشل کمیشن میں توڑ پھوڑ کی ہے اور وہاں پہ وہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جو کہ جوڈیشری کے بطور ادارہ کے توہین کے مترادف ہے۔ اس کے اوپر دہشت گردی کے سلسلے میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے قانون کی نظر میں سب کو مساوی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب ضروری ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف قانون اپنا راستہ لے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے اسلام آباد میں عدالتی کمپلیکس میں تحریک انصاف کے مظاہرے کو توہین عدالت قرار دیا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان پہلے لاہور میں ڈرامہ رچا رہے تھے اور اسلام آباد میں بھی آج انہوں نے وہی کیا ہے تاکہ گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے پارٹی کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج ساہیوال میں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ان چہروں کی شناخت کرنی چاہیے جو ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کی اصل وجہ ہیں۔ مریم نواز نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت کی کہ وہ ملک میں آئندہ عام انتخابات کے لیے تیاری شروع کریں۔ انہوں نے پارٹی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کریں۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ حکومت صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ آج کراچی میں کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے لیے صحافیوں کی خدمات کو سراہا اور ان سے ہر ممکن تعاون کرنے کا عزم ظاہر کیا۔
سپاہی افضل خان شہید اور سپاہی عمران اللہ شہید کی نماز جنازہ بالترتیب مردان اور باچوڑ میں ادا کی گئی۔ دونوں سپاہی ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں دہشت گردوں اور فوجیوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حاضر سروس اور ریٹائرڈ اعلی افسران، فوجیوں، رشتہ داروں اور لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بعد میں شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR نے مزید بتایا کہ پاک فوج تمام داخلی اور خارجی خطرات کے خلاف مادر وطن کا دفاع یقینی بنانے اور امن کو خراب کرنے کی مخاصمانہ کوششوں کا بھرپور جرت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ اتوار کو لیبیا کی بندرگاہ بنغازی کے قریب کشتی کے حادثے میں 4 پاکستانی جاں بحق ہو گئے تھے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ طرابلس میں ہمارا سفارت خانہ ان افراد کی میتیں پاکستان بھجوانے کے عمل میں سہولت دے رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع پلوامہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے نوجوانوں کو، جن کی شناخت عاقب احمد اور اعجاز احمد کے ناموں سے ہوئی ہے، ضلع کے علاقے اونتی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا۔ غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ سیاسی طور پر بے اختیار بنانے کے بعد کشمیری عوام کو مودی حکومت کی طرف سے اب بے دخلی اور گھروں کی مسماری، نئے ٹیکسوں کے نفاذ اور سرکاری ملازمتوں سے جبری برطرفی جیسے منظم معاشی حملوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے تمام کشمیر دشمن اقدامات کو واپس لے۔ ادھر سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن میں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ علاقے میں ہندوتوا کے حملے سے اپنی بقا کو درپیش خطرے کے پیش نظر کرو یا مرو کی صورتحال میں ایک پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں۔ روس نے یوکرین کے مشرقی شہر بخمت کے گرد گھیرا تیزی سے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ڈونیٹسک کے علاقے میں آخری شہر ہے جس پر ابھی تک روسی افواج قبضہ نہیں کر سکی ہیں۔ روسی افواج یوکرینی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے ان کی رسد ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یوکرینی بحری فوج کے کرنل جنرل الیگزینڈر سریسکی نے صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ریڈیو خطاب میں کہا کہ روسی افواج مسلسل ہماری دفاعی لائن کو تباہ کر رہی ہیں۔ نیٹو کے سربراہ جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ یوکرین اتحاد کا طویل مدتی رکن بن جائے گا۔ جینس اسٹالٹنبرگ نے فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ نیٹو کے اتحادی اس بات کے لیے تیار ہے کہ یوکرین ہمارے اتحادی رکن بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت یوکرین ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت کا حامل ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب ایک کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز نے داعش کے 2 سرغنہ ہلاک کر دیے۔ ایک بیان میں عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ داعش کے انٹیلیجنس اور آپریشنوں کے سربراہ کارروائی میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان کے سول میں اقتصادی سلامتی سے متعلق پہلے مذاکرات ہوئے ہیں جن کا مقصد ترسیلاتی نظام کی مضبوطی میں اضافہ کرنا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی تعاون کو توسیع دینے کے لیے یہ بامقصد مذاکرات ہیں۔ یہ تینوں ممالک اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے فروغ اور تحفظ کے لیے تعاون مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یورپی یونین کے رکن 11 ممالک نے ایٹمی توانائی کے بارے میں تعاون مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسٹاک ہوم میں یورپی یونین کے وزرائے توانائی کے ایک اجلاس کے دوران بلغاریہ، کروشیا، جمہوریہ چیک، فن لینڈ، فرانس، ہنگری، ہالینڈ، پولینڈ، رومانیہ، سلویکیا اور سلوینیا نے موجودہ ایٹمی پلانٹس کے ساتھ ساتھ نئے منصوبوں میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی اہداف کے حصول کے لیے ایٹمی توانائی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں عشرت ثاقب سے۔ پاکستان سپر لیگ کا 17واں میچ کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور زلمئی اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں لاہور قلندرز 8 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر، جبکہ ملتان سلطان دوسرے اور اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ کل سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے پاکستان سپر لیگ کرکٹ کے تمام میچوں میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ گرد و نواح میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائیاں کرے گی۔ انہوں نے پولیس حکام کو ہدایت کی کہ ٹیموں کی نقل و حرکت، کھلاڑیوں، شائقین کرکٹ اور انتظامیہ کے لیے مکمل حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ پاکستان سپر لیگ کے میچز کے اخراجات اور آؤٹ ڈور سیکیورٹی لائٹ کی خریداری پر مفاہمت ہو گئی ہے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پچھلے سال صرف لائٹ کے کرائے پر ہی 60 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اور اس سال 50 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے زیر اہتمام عالمی خواتین T20 ورلڈ کپ 2024 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جس کے 6 کوالیفائر اور میزبان ٹیموں میں سب سے زیادہ نمبر ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ گروپ 1 کی ٹاپ 3 ٹیمیں پہلے ہی ICC خواتین T20 ورلڈ کپ 2022 کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں، جبکہ گروپ 2 سے پہلی پوزیشن انگلینڈ، بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کی ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں پہلا T10 خواتین کرکٹ ٹورنامنٹ اور خواتین سپورٹس گالا منعقد کرے گی۔ خواتین کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں کھیلے جائیں گے۔ خواتین T10 کرکٹ ٹورنامنٹ جمعرات، جبکہ خواتین سپورٹس گالا 8 مارچ کو شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ میں اسکول اور کالجز کے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں اور ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کل تک مفت اندراج ہو سکتا ہے۔ جیتنے والی ٹیموں میں نقد انعامات، تمغے اور ٹرافیاں تقسیم کی جائیں گی۔ لیونل میسی کو فیفا کا پلیئر آف دی ایئر قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے قطر میں عالمی فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں 2 گول کیے تھے۔ اسپین کی الیگزیا پوٹلس کو بہترین ویمن فٹ بالر قرار دیا گیا ہے۔ ارجنٹائن کے کوچ لیونل اسکیلونی بہترین کوچ قرار پائے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ سرحد ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد اسحاق نے تجارتی بینکوں پر زور دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے انضمام شدہ قبائلی اضلاع میں کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں کے فروغ پر توجہ دیں۔ پشاور میں نیشنل بینک کے ریجنل ہیڈ فخر زمان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا انضمام شدہ قبائلی اضلاع کی نئی صنعتی اسٹیٹس میں تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بینکاری شعبے کا کردار کلیدی ہے۔ انہوں نے تاجر برادری کو تمام سہولیات فراہم کرنے اور صوبے میں چھوٹے، درمیانے اور بڑے کاروبار اور صنعتوں کے فروغ کے لیے آسان شرائط پر قرض کی دستیابی کے لیے تجارتی بینکوں کو بھرپور اقدامات کرنے پر زور دیا۔ پنجاب کے محکمہ زراعت نے تیل کے بیج اگانے کے قومی پروگرام کے سلسلے میں سورج مکھی اگانے والوں سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ترجمان کے مطابق وہ خواتین و حضرات جو 3 یا اس سے زیادہ ایکڑ زمین رکھتے ہوں، وہ بہاولپور، بہاول نگر، بھگکر، ڈی جی خان، خانیوال، لیا، لودھرا، میاں والی، ملتان، مظفر گڑھ، اکاڑا، رحیم یار خان، راجن پور، سیالکوٹ اور وہاڑی والے اس پروگرام میں درخواست کے اہل ہیں۔ درخواست فارم محکمہ زراعت کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے لیے کیش بینیفٹ ایپ ڈیزائن کر دی ہے، جس کے تحت 28 کروڑ روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ بات PIDP کے چیئرمین فیصل یوسف نے آج لاہور میں ایک جائزہ اجلاس میں کہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 273 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,510 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 126 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 334 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ یونیلیور فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 154 روپے 50 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میس کے حصص کی قیمتوں میں 288 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 257 روپے 20 پیسے اور قیمت فروخت 262 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 309 روپے 94 پیسے اور 316 روپے 83 پیسے، یورو 272 روپے 90 پیسے اور 278 روپے 43 پیسے، UAE درہم 70 روپے 48 پیسے اور 71 روپے 59 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 88 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,66,666 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,14,695 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق۔
पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि पंजाब के यौम सकाफ़त के हवाले से मुनक़िद की जाने वाली तकारीब में पंजाब की सकाफ़त के तमाम रंग उजागर किए जाएंगे। ये बात उन्होंने यौम सकाफ़त पंजाब के हवाले से आज लाहौर में मुनक़िदा एक इजलास की सदारत करते हुए कही। यौम सकाफ़त पंजाब आइंदा माह की 14 तारीख को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस दिन तक़रीबात में मर्दों के साथ ख़वातीन की भी मुनासिब नुमाइंदगी होगी। उन्होंने कहा यौम सकाफ़त सरकारी सतह पर लाहौर समेत पंजाब भर में मुनक़िद होगा। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविज़न अदाकार हमजा अली अब्बासी ने अपने नए आने वाली ड्रामा सीरियल जाने जहां के साथ टीवी स्क्रीन पर दोबारा जलवागर होने का ऐलान कर दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने ये बात आने वाले ड्रामे का एक ट्रेलर जारी करते हुए कही। एक्शन से भरपूर ईद उल फित्र पर नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली फिल्म डोर की हिदायत नदीम चीमा ने दी हैं। ये फिल्म ईद उल फित्र के मौके पर पेश होने वाली फिल्मों में लॉलीवुड शायकीन का अव्वलीन इंतखाब होगी। आज़ाद टीचर्स के ताउन से लाहौर आर्ट्स काउंसिल आइंदा माह की 3 तारीख को एक ड्रामा बउनवान की जाना मैं कौन पेश करेगा। ड्रामे में अहम जहतें और मारूफ सूफी बुल्ले शाह की तालीमात को उजागर किया जाएगा। ड्रामे को डॉक्टर रियाज बाबर ने तहरीर किया है, जबकि इसकी हिदायत मलिक असलम ने दी है। ड्रामा शाम 7 बजे शुरू होगा। नज़मों के मजमूए पर मुश्तमिल किताब आखिरी अयाम की तकरीब रुनुमाई आइंदा माह की 6 तारीख को अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में होगी। किताब को नफ्सियात के मारूफ प्रोफेसर आसिर अजमल ने तहरीर किया है। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फसलों पर हशरात के हमलों से निपटने के लिए इंटरनेशनल वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने कहा कि हशरात के मसले से निपटने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वर्कशॉप का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी, एशियाई तरक्याती बैंक और CAB इंटरनेशनल ने मुश्तरका तौर पर किया था। माहिरीन का कहना था कि फसलों पर ज़रूरत से ज़्यादा अद्वियात के इस्तेमाल के लोगों की सेहत पर मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। इसके अलावा ऐसी फसलों को आलमी मंडी में मुस्तरद किया जाता है। जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर अकीयुकी कावासाकी ने पाकिस्तान के पानी के वसाइल की तहकीकी कौंसिल का दौरा किया और इस्लामाबाद और टोक्यो के दरमियान पानी के शोबे की तरक्की के सिलसिले में मुश्तरका तहकीक और तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी सरबराही में तहकीक करने वालों की एक टीम 2022 में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की वजूहात और सैलाब से मुतासरा बरादरी और उनकी जल्द बहाली पर तहकीक कर रही है। इस मौके पर सेक्रेटरी PCRWR डॉक्टर हफ्जा रशीद ने इदारे के अहम उमूर और जारी तहकीक और तरक्की के बारे में पानी के वसाइल के इंतजामात और इसके आलमी मौसमियाती तब्दीली पर असरात पर, जिसका पाकिस्तान को 2022 से सामना है, तफसीली ब्रीफिंग दी। साइंसदानों ने एक नया बायोजेल बनाया है जिसको इंजेक्शन के जरिए रगों में डालकर दिल के दौरे के सबब होने वाले नुकसानात को कम किया जा सकता है, जबकि ये जेल मरीज के अंदर दाखिल होते ही अपनी तासीर दिखाना शुरू कर देता है। और अब पेश है आज के मौसम की रिपोर्ट। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश की तफसील। आज सबसे ज्यादा बारिश नूरपुर थल में 14 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि जोहराबाद में 10, झंग में 6, चकवाल में 5, सरगोधा में 4, इस्लामाबाद में 3, लाहौर में 2, गुजरांवाला, नारोवाल, भक्कर, साहिवाल, कसूर और कोट अद्दू में 2 मिलीमीटर, चकवाल में 2 मिलीमीटर। इसके अलावा पेशावर में 9 मिलीमीटर, जबकि चिराट में 4 और रावलाकोट में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। आज लेह में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम में -2 डिग्री रहा। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में 3, लाहौर में 15, कराची में 17, पेशावर में 12, कोयटा में 6, मुजफ्फराबाद में 8, गिलगित में 5, करदू में 0 और श्रीनगर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने के अलावा बालाई और वस्ती बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब और खित्ता पोठोहार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने एशियाई तरक्याती बैंक की मुल्क के अहम इक़्तिसादी और समाजी शोबों के लिए माली इमदाद को सराहा है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मौसम बहार की मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदुम और खाना शुमारी कल से मुल्क भर में शुरू होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग का 17वां मैच कल रावलपिंडी में पेशावर ज़लमई और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा।
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे यासिर अयूब, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, कोऑर्डिनेशन एडिटर इलियास सफदर और मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला थे अमानुल्लाह सिप्रा और ये पेशकश थी शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान की। मज़ीद खबरों और तज़ियों के लिए हमारी